آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں۔ سالانہ 5 روزہ خمسہ بعنوان معرفت امام زمانہ کے حوالے سے منعقد ہے اور آج اس سلسلے کی 4تھی نشست ہے۔ گزشتہ نشستوں میں، گزشتہ مجالس کے اندر جو میں نے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصراً تکرار کر کے ہم اس موضوع کو آگے کی جانب بڑھائیں۔ معرفت کے عنوان سے کچھ چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں گزشتہ مجالس کے اندر، گزشتہ نشستوں کے اندر، کہ خداوند متعال نے نبوت کے بعد سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں کیا۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہدایت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ بشر ہدایت کا محتاج ہے۔ اگر اس کو ہدایت نہ ملے تو یہ اپنے مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک مقصد خلقت رکھا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گئے، ابس نہیں ہے، ابس خلقت نہیں ہے ہماری، بلکہ ہم اس دنیا کے اندر ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت آئے ہیں، اور اس مقصد تک رسائی کے لیے خداوند متعال نے ہدایت کا نظام بنایا۔ ہدایت کے نظام کو نبوت کی صورت میں رکھا، اور پھر ہدایت کا نظام ختم نہیں ہوا، اسے ولایت و امامت کی صورت میں جاری رکھا۔ اختتام نبوت ہو گیا، قرآن نے اعلان کر دیا کہ ختم نبوت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر اکرم پر ختم نبوت ہو چکی۔ اب رسول کے بعد، پیغمبر اکرم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر ہدایت کا اختتام اللہ نے نہیں کیا۔ پھر امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک ہدایت کا یہ نظام خدا نے جاری رکھا۔ امامت بنیاد دین ہے، امامت اساسہ دین ہے، اساس دین ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث 8ویں امام کی پیش کی تھی، میں آج اسی حدیث کو آگے بڑھاؤں گا اور چند چیزیں اس حدیث سے مزید اور پیش کروں گا، لیکن جو گزشتہ شب پیش کیا میں اس کے حوالے سے بیان کر کے آگے بڑھوں کہ دیکھیں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی ذات پر اس سے بہتر درود پڑھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذان محترم توجہ کیجئے گا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں نے گزشتہ شب پیش کی تھی کہ جس میں امام نے بیان کیا کہ امامت، الامامت اس الاسلام النعمی، ایک وہ اسلام کہ جس اسلام کے اندر نشو و نما ہے،
وہ اسلام جو حرکت والا دین ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کرتا ہوں. وہ اسلام یعنی جو خداوند متعال نے ہر دور کے اندر ایک جدید دین رکھا ہے. دین اسلام پرانا دین نہیں ہے بلکہ جدید دین ہے. ہر دور کے ساتھ، ہر صدی کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ دین اسلام ہمیں چلنا سکھاتا ہے. اب اسی اسلام کے بارے میں امام رضا کہتے ہیں کہ وہ اسلام جو خداوند متعال نے بشر کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، اس اسلام کی بلند ترین شاخ کا نام ولایت و امامت. اس اسلام کی بلند ترین شاخ کا نام ولایت و امامت ہے. اور امامت کے بغیر انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. امت اس نظام کو نہیں امت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ نے پہنچانا ہے. آج شب برات ہے، شب نیمہ شعبان ہے، حضرت حجت عجل اللہ فرجہ شریف کا یوم میلاد بھی ہے. درود پڑھیے مل کے محمد اللہم صلی علی محمد. ہمیں حضرت حجت کے حوالے سے سمجھنا ہے. دیکھیں وقت کا امام، کل میں نے حدیث بیان کی تھی جو مومنین آج نئے ہیں ان کے لیے پیش کروں کہ پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت. کوئی عمل قبول نہیں ہے اگر وقت کے امام کو نہیں پہچانا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عزاداری سب عبادتیں ہیں نا، لیکن اگر معرفت امام وقت نہیں ہے تو رسول فرماتے، سرکار فرماتے کوئی بھی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہے. اس لیے وقت کے امام کی معرفت، اور معرفت میں سب سے اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ ہم معرفت امام کی حاصل کریں کہ امام کیوں آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے، اور امام وقت آ کر کریں گے کیا. لیکن روایات کی روشنی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب آپ توجہ سنیے گا، میں نے بیان کیا تھا کہ معرفت کے درجات ہیں. دیکھیں جب انسان معرفت کے درجے میں آتا ہے نا تو معرفت کے دو طرح کے درجات ہیں. ایک وہ معرفت ہوتی ہے جو انسان کو عارف بنا دیتی ہے، شناخت کرا دیتی ہے، مگر حرکت نہیں کراتی. توجہ سنیے گا، مگر حرکت نہیں کراتی. میں آسان الفاظ میں ڈیفائن کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ حرکت سے مراد کیا ہے. اور دوسرا معرفت کا اس سے اوپر کا لیول ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے. وہ معرفت یہ ہے کہ انسان کو عارف بھی بناتی ہے اور حرکت کرا کے ہر اس میدان میں پہنچا دیتی ہے جہاں وقت کا امام بلاتا ہے. جہاں وقت کا امام بلاتا ہے ہر اس میدان کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں معرفت کا ایک درجہ یہ ہے کہ بھائی مجھے معرفت ہے مگر معرفت کے اوپر والے درجے میں ابھی نہیں آیا، کیونکہ چند مراحل ہیں. معرفت کے بعد جو اگلا درجہ ہے نا جہاں انسان کو آنا ہے وہ ہے اطاعت. اگر اطاعت کے درجے میں نہیں آیا تو خالی معرفت ہو جانا کمال نہیں ہے. ورنہ ہم تاریخ سے دیکھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ سے ایک مثال سنیے گا، کیونکہ جب تک ہم تاریخ سے مثال نہیں سنیں گے اور گزشتہ اماموں کی زندگی نہیں دیکھیں گے اور گزشتہ 11 اماموں کی زندگی سے ہم درس عبرت نہیں لیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ معرفت کیا ہے، اطاعت کیا ہے. توجہ سنیے گا. مثلا ہمارے سامنے جو سب سے بڑا اس وقت منظومہ ہدایت ہے، ہدایت کا جو سرچشمہ ہے نا ہمارے لیے سب سے بڑا، وہ ہے کربلا. ایسا ہے نہیں ہے؟ کربلا ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب ہم کربلا کے اندر چند کردار دیکھتے ہیں. سنیے گا توجہ سے میرے ساتھ سنیے، میرے ساتھ رہیے گا. کربلا کے اندر ہم چند کردار دیکھتے ہیں. دیکھیں امام حسین اس وقت امام وقت تھے، 60-61 ہجری میں امام حسین امام وقت تھے. ٹھیک ہے. اب جس وقت امام کربلا جا رہے تھے، توجہ سنیے گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن تاریخ سنیے گا. جب کربلا جا رہے تھے تو اس وقت کیا امام حسین کی وقت کے امام کی معرفت لوگوں کو نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ توجہ سنیے گا، تھی یا نہیں تھی؟ بھائی تھی. بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے، صحابہ کے تابعین موجود تھے. عبداللہ ابن عباس موجود تھے، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، عبید اللہ ابن مطیع عدوی موجود تھے، عمر بن سعید موجود تھے. بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو معرفت امام حسین تھی، وقت کے امام کی معرفت تھی مگر اطاعت انہوں نے نہیں کی. آپ دیکھیں امام حسین جب آئے یہ لوگ امام سے مکہ میں ملنے بھی آئے لیکن یہ امام کے ساتھ کربلا نہیں آئے.
اچھا اب توجہ سنیے گا، ہم کسی کردار کو تنقید نہیں کر رہے بھائی، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم ڈسکس اس لیے کریں گے، تاریخ کو ہم اس لیے ڈسکس کریں گے یا بیان کریں گے تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہو سکیں، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل 14 معصومین ہیں، یہ فقط 14 ہیں۔ اب توجہ سنیے گا، امام کی اطاعت نہیں کی۔ دیکھیں عبداللہ ابن عباس بہت بڑی تاریخ کی شخصیت ہیں، رسول اللہ کے چچا جناب عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، اپنے دور کے فقیہ ہیں، عالم ہیں، اپنے دور کے محدث ہیں، مفسر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ مگر امام حسین کو انہوں نے مکہ میں آ کے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ بھی نہیں جائیں، لیکن امام نے انکار کر دیا۔ لیکن ہونا کیا چاہیے تھا، آپ مجھے بتائیں، وقت کے امام کو مشورہ دیا جاتا ہے یا پیچھے چلا جاتا ہے؟ تو جو سنیے گا، اطاعت کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، یا مشورہ دینا ہے کہ بھئی آپ بھی یہ نہ کریں؟ انہوں نے امام کو مشورہ دیا، امام نے ان کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ امام نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر میں آپ کی اس بات کو قبول نہیں کرتا، آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتا۔ سید الشہداء نے، امام حسین نے انکار کیا۔ اب توجہ سنیے گا، عبداللہ ابن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے تاریخ کی، صحابی رسول ہیں، جید صحابہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں آئے، ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ لیکن آئیں آ کر دیکھیں، کیا عبداللہ ابن عباس کو معرفت نہیں تھی؟ معرفت کے درجے میں تھے، اطاعت کے درجے میں نہیں آئے۔ اب میں آپ کو کردار بتاتا ہوں، توجہ سنیے گا، دو کردار ہیں ہمارے سامنے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پیچھے چلیں گے۔ کربلا کی تاریخ سے دو کردار ہمیں ملتے ہیں، ایک عبداللہ ابن عباس ہے، معرفت کے درجے میں ہے، اطاعت کے درجے میں نہیں آتا، ایک سیڑھی چڑھ گیا دوسری سیڑھی نہیں چڑھتا، اور جو ایک ایسی شخصیت ہے جو دونوں سیڑھیاں چڑھ گیا، ایک عبداللہ ابن عباس ہے اور ایک ابو الفضل العباس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابو الفضل العباس کون ہے؟ جو معرفت کے ساتھ ساتھ اگلے درجے میں اطاعت کے درجے میں بھی پیروی کرتے ہیں وقت کے امام کی۔ اور دیکھیں یاد رکھیں، 11 اماموں کی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں نا اٹھا کر، تو ہر امام نے، کسی بھی امام کے آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، کسی امام نے یہ نہیں کہا ہمیں محبت کرنے والوں کی کمی ہے۔ محبت کرنے والے محب، ماشاءاللہ میں اور آپ ہم سب محب ہیں نا، چاہنے والے ہیں نا، لیکن کسی امام نے محب نہیں مانگے۔ توجہ سنیے گا، اور آسان زبان میں سمجھاؤں، آج کی زبان میں سمجھاؤں، کسی امام کی تاریخ میں یا اس میں نہیں ملتا ہمیں کہ کسی امام نے کہا مجھے ملنگ چاہیے۔ توجہ سنیے گا، نہ ملنگ مانگے نہ محب مانگے، تاریخ ہے ایک ہی مانگے، امام نے کہا ہمیں ملنگ نہیں چاہیے، پیچھے چلنے والے شیعہ چاہیے، اطاعت کرنے والے۔ مولا علی کی تاریخ پڑھا کے دیکھیں، مولا علی سے لے کر 11ویں امام تک، امام نے کہا مطیع چاہیے، مطیع، پیروکار، اطاعت کرنے والا۔ اب دیکھیں محب ہوتا ہے، محب کون ہوتا ہے بھائی؟ میں اور آپ سب محب ہیں الحمدللہ، دل پاکیزہ ہیں جبھی تو دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ پاکیزہ دل میں اہل بیت کی محبت جاتی ہے نا، نجس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں جاتی، کیونکہ اللہ نے نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ نے نجاست سے اہل بیت کو دور رکھا ہے بھائی، نجس نے، پاکیزہ دل میں محبت اہل بیت ہے۔ اب جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو بس جان جائیں وہ دل پاکیزہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت بڑا مقام ہے، اہل بیت کی محبت، لیکن محبت سے اگلا درجہ ہے معرفت۔ ایک محب کو چاہیے کہ وہ معرفت کے درجے میں بھی آئے، معرفت حاصل کرے نا کہ بھائی میں کس امام کا چاہنے والا ہوں، کس کا ماننے والا ہوں، وہ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں امام سے بہت کچھ چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں نا، اور پھر میں امام سے کہتا بھی ہوں کہ مولا میری یہ مشکل ہے، یہ حل کیجئے، یہ ہے، اپنی مشکلات بتاتا ہوں۔ اور آج رات ہے نا عریضہ لکھنے کی رات ہے نا۔ عریضہ کیا ہے؟ عریضے میں ہم کیا لکھتے ہیں؟ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں نا کہ مولا آج یہ مسئلہ ہے، ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، کریں۔ لیکن توجہ سنیے گا، محب کو اتنی معرفت ہو کہ وہ یہ بھی سمجھے کہ میرے امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، امامت کا تقاضا کیا ہے،
اور ظہور ڈپینڈ کرتا ہے تقاضوں پہ، علامتوں پہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامتیں پوری ہو جائیں گی تو شاید ظہور ہو جائے؟ نہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ علامتیں پوری ہو جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے ظہور نہ ہو۔ معصوم کی حدیث سنا رہا ہوں، علامتیں مختلف علامتیں ہیں ظہور کے، امام کے دور کی مختلف علامتیں۔ کل میں نے چند علامتیں بیان کی تھی، آج بھی ذرا سنیے گا۔ مثلا مشرق وسطیٰ کی علامت امام نے بیان کی، میں کل کی حدیث کو متمسک کرنے کے لیے 2-3 جملے تکرار کر رہا ہوں۔ امام نے بیان کیا، معصوم فرماتے ہیں کہ جب مشرق وسطیٰ شام اور یہ سارا جو مڈل ایسٹ ہے، اس کے اندر جب تم دیکھو کہ سفیانی لشکر خروج کر رہا ہے، شام کے اندر خانہ جنگی ہے، قتل و غارت گری ہے، شام کے اندر اقتدار کی ہوس میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، شام کی سرزمین پر، سیریا میں، یہ علامتیں امام نے بتائیں، تو سمجھ لو کہ ہمارے قائم کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ ظہور قریب ہے، ظہور دور نہیں ہے۔ دور اس کے لیے ہے جس کا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں دور کس کے لیے ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا، مشکل کس کے لیے ہے؟ مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے ایگزام کی تیاری کی ہوئی ہے، ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایگزام کی تیاری کی ہوئی ہے، ایک نے بالکل تیاری نہیں کی۔ کس کے لیے مشکل ہے پیپر؟ جس نے تیاری نہیں کی اس کے لیے مشکل ہے۔ جس کی تیاری ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ بلکہ جس کی تیاری ہے وہ اسٹوڈنٹ منتظر ہوتا ہے کہ جلدی سے پیپر والا دن آ جائے۔ وہ تو منتظر ہوتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے جلدی سے وہ دن آئے تاکہ میں امتحان دوں، پیپر دوں اپنا۔ لیکن جس کی تیاری نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے کبھی بارش ہو جائے تو پیپر ٹل جائے، ہڑتال ہو جائے تو ٹل جائے، حالات خراب ہو جائیں جلدی، وہ تو دعائیں کرتا ہے۔ ارے وہ تو نیوز پہ دیکھتا ہے کہ کالج کی چھٹی آ رہی ہے یا نہیں، کوئی ایسا دن آ رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کی تیاری نہیں ہے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، جس کی تیاری ہو وہ منتظر ہوتا ہے، وہ بیتاب ہوتا ہے کہ جلد سے جلد وہ دن آ جائے، قریب آ جائے۔ عزیزان محترم، بندگان خدا، عزاداران ابا عبداللہ، عاشقان حضرت حجت سنیں، اے عاشقان حضرت حجت سنو۔ امام نے کہا شام کی زمین پر یہ ہوگا، یمن کا لشکر ہماری حمایت میں اٹھے گا، اہل بیت کے چاہنے والے یمن سے اٹھیں گے، اور آج اہل بیت کے چاہنے والے یمن سے اٹھے ہیں، علامتیں پوری ہوئی ہیں، اور کئی علامتیں امام نے بیان کی۔ اس میں سے ایک علامت سنیے گا، چلیں ظہور کے حوالے سے، اور ظہور کیسے نزدیک ہے سنیے گا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام نے ایک علامت اور بتائی، سنیے گا۔ امام نے کہا حضرت حجت کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اپنا جنس تبدیل کروائیں گے۔ ٹرانسجینڈر لوگ اپنا جنس تبدیل کرائیں گے، پیدا لڑکا ہوا تھا لڑکی بنے گا، میڈیکل کے ذریعے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ اپنا جنس تبدیل کرائیں گے، لوگ اللہ کی عطا کی ہوئی پرسنالٹی، شخصیت یا وجود کے اوپر خوش نہیں ہوں گے۔ خوش ہیں؟ جو گورا ہے وہ چاہتا ہے کالا ہو جاؤں، جو بہت زیادہ گورا ہے وہ کہتا ہے تھوڑا رنگ میرا ڈم ہو جائے، اور جو بالکل کالا ہے وہ چاہتا ہے، وہ کریمیں لگا لگا کے گورا ہونا چاہتا ہے، وہ فیشل کرا رہا ہے، وہ مساج کرا رہا ہے یا نہیں ہے؟ کس پہ خوش ہیں؟ ہے یا نہیں؟ آج آپ دیکھیں اسکن سرجریاں ہو رہی ہیں، اسکن سرجری، کوئی اپنے ہونٹ موٹے کرا رہا ہے، پتلے ہیں تو موٹے کرا رہا ہے، کسی کی ناک جیسے اللہ نے دی اس کو وہ اس کی سیدھی کرا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر دو طرح کے نظریات ہیں۔ جو سیکولر طبقہ ہے نا، جو مثلا فریڈم والے، آزاد ذہن والے، وہ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، خوبصورت دکھنا چاہیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خوبصورت دکھنا چاہیے انسان کو، کوئی مسئلہ نہیں، خوبصورت دکھنے میں حرج نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے یہ جو ذہن میں نظریہ ڈالا گیا نا، بہرحال میں ابھی اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ورنہ یہ جو نظریہ ڈالا گیا نا کہ ارے انسان کے لیے یہ نظریہ پتہ ہے کس نے ڈالا ہے؟ یہ پیچھے عالمی سطح پر ہے کاسمیٹک مافیا، ایک کاسمیٹک مافیا بھی ہے جس کی پروڈکٹ بکتی ہے، اور کاسمیٹک سب سے زیادہ پاکستان ہندوستان میں بک رہی ہے۔ کاسمیٹک مافیا، جو اس کو تو اپنی کریمیں بیچنی ہے، پاؤڈر بیچنے، اس کو اپنے ساری چیزیں بیچنی ہے، اس کو اپنے فیس واش بیچنے، بہرحال عالمی سطح پہ یہ وہ اپنے وہ کام کرتے ہیں۔ کمپنیز کا کیونکہ ذہن ہوتا ہے، عام عوام اتنا شعور نہیں رکھتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے، وہ ایڈورٹائز دیکھ کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے کرکٹر نے بھی یہ لگائی وہ گورا ہو گیا،
وہ کیمرہ دکھاتا ہے، اصل میں گورے نہیں ہیں. توجہ سنیے گا. کسی ایکٹر نے لگا لی، کسی اداکار نے لگا لی، کسی ایکٹریس نے، اداکارہ نے لگا لی. اصلی اگر آپ اصل میں ان کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیں، بغیر میک اپ کے دیکھ کے تو ملک الموت بھی پریشان ہو جاتا. یعنی یہ حالت وہ. اب توجہ سنیے گا عزیزان محترم، کئی علامتیں ائمہ نے بیان کی کہ بھائی اس کے اندر یہ ہوگا، علامتوں میں یہ ہوگا، لوگ جنس تبدیل کرائیں گے. اب آپ بتائیں. پھر اس کے بعد عزیزان محترم کئی علامتیں ظہور کی بیان ہوئیں، کئی علامتیں. پھر امام نے کہا کہ سنو، آخر الزمان میں علامت ظہور قریب ہوگا. علامتیں یہ ہوں گی کہ لوگ قرآن کو بھول جائیں گے، قرآن کی جانب رغبت نہیں کریں گے. قرآن رمضان میں کھلے گا، اس کے علاوہ قرآن نہیں کھلے گا. پھر امام نے کئی علامتیں بتائیں. پھر اس کے بعد کہا کہ لوگ قرآن سے دور ہوں گے. پھر امام نے کہا مسجدیں آرائش ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. خوبصورت مسجد بنی ہوگی مگر ہدایت اندر نہیں ہوگی، ہادی ہدایت نہیں کر رہا ہوگا، ہمارا لشکر وہاں سے تیار نہیں ہو رہا ہوگا. پھر امام آگے بڑھتے گا تو مجھے سنیں گا. پھر امام نے کہا جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ جھوٹے کو صدر محفل بنائیں گے، جھوٹے کو صدر محفل بنائیں گے. حدیث سنا رہا ہوں عزیزان محترم، معصوم کے فرمان ہے. لوگ جھوٹے کو صدر محفل بنائیں گے. جھوٹا حکمرانوں اور سیاستدانوں کے درمیان میں سب سے زیادہ مقرب ہوگا، ان کے نزدیک ترین ہوگا. سیاستدانوں کے نزدیک ترین جھوٹے افراد ہوں گے. پھر امام نے ایک اور جملہ کہا، توجہ سنیے گا. حکومتیں عورتوں کے مشورے سے اور بچوں کے اقتدار میں آنے سے چلیں گی. عورتوں کے مشوروں سے، بچوں کے اقتدار میں آنے سے چلیں گی. مولا علی رکے نہیں، مولا نے کہا حکومتوں میں مرد اور عورت تو کجا، خواجہ سرا بھی حکومتیں کریں گے. خود سرچ کریں کون کون خواجہ سرا ہے. ہم بیان کریں تو پھر تاثر جائے گا کہ کسی پارٹی کو بول دی. نہیں، سرچ کر سکتے آپ. حکومتیں خواجہ سراؤں کے اقتدار میں آنے سے چل رہی ہوں گی. وہ چلائیں گے، بچے چلائیں گے، بچے، خاندانی بچے حکومت چلائیں گے جن کو الف بے بھی نہیں آتی. اکنامکس کے وزیر جو ہوگا اس کو اکنامکس پڑھا لکھا نہیں ہوگا. میڈیکل کا وزیر انجیکشن، یہ جو لفظ انجیکشن ہے اس کی سپیلنگ بھی لکھنا نہیں جانتا ہوگا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ تو معصوم کہہ رہے ہیں. تمہارے سروں پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے، ایسے مسلط ہوں گے. پوچھا گیا مولا کس کی وجہ سے ہوں گے؟ ہم تو مظلوم ہیں نا بھائی، ہماری وجہ سے تھوڑی ہوں گے، ہم لوگ تھوڑی ہیں. مولا نے ہماری بات نہیں کی، آپ لوگ پریشان نہیں ہو. وہ تو پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے، مولا علی اور امام صادق. پھر پوچھا مولا یہ کیوں ہوگا؟ امام نے کہا اس وجہ سے کہ جھوٹ، فسق، فساد، اس کو میں آج کی زبان میں سمجھاؤں، کرپشن. عوام اتنی کرپٹ ہو جائے گی کہ اس کو کرپشن نہیں لگے گی، برائی نہیں لگے گی، منکرات نہیں لگیں گے، علامتیں. لیکن عزیزان محترم توجہ سنیے گا. اب میں آپ کو علامتیں بتا رہا ہوں، کیا مقصد ہے؟ اب ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ امام کے ایک چاہنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ علامتیں یہ ہوں گی. امام نے کیا کہا؟ اب تم ایک کام کرو، بیٹھ جاؤ سکون سے. توجہ سنیے گا. اب کیا کریں؟ بیٹھ جائیں؟ نہیں. اب توجہ سنیے گا، میں ظہور کے حوالے سے بتاؤں. دیکھیں ظہور کب ہوگا؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، ہے نا، معصوم سے بھی سوال کیا جاتا تھا. دیکھیں ظہور ڈیپینڈ کرتا ہے حق کے لشکر پر، حق والوں کی تیاری پر. 11 امام اللہ نے بھیجے، کوئی تلوار سے شہید ہوا، کوئی زہر سے، کوئی زندان میں، کوئی اسیر، کوئی قتیل، اسی طرح ہوتا رہا. مختلف زندگیاں گزاری ائمہ نے، مختلف قید خانوں میں گزاری. اب 12ویں کو خدا ایسے ماحول میں نہیں بھیجے گا. جو 11 کے ساتھ ہوا وہ 12ویں کے ساتھ نہیں ہوگا. جب تک پبلک، جب تک امت، جب تک حق والے تیار نہیں ہوتے اللہ 12ویں کو نہیں بھیجے گا. اب سوال یہ بنتا ہے، توجہ سنیے گا، میں بڑی آسان زبان میں وضاحت کر رہا ہوں جلدی. تیاری کیسے ہوگی؟ کتنا لشکر ہو کہ امام آ جائیں؟ توجہ سنیے گا. کتنا ہو؟ مثلا پاکستان میں کتنے افراد ہوں، ہندوستان میں کتنے افراد ہوں، ایران میں کتنے ہوں، عراق میں کتنے ہوں، فلسطین کی زمین پہ کتنے ہوں، سعودیہ کی زمین پہ کتنے ہوں، یہ نا بات. لیکن توجہ سنیے گا، اس خطے کے اوپر مڈل ایسٹ، کل میں نے کہا تھا علامتوں میں سے میں نے نچوڑ پیش کیا تھا. میں نے کیا کہا تھا؟
مشرق وسطی ظہور سے پہلے چاہیے امامت کے ماننے والوں کو. یعنی اب یہاں پر مثال، اب میں یہاں وضاحت کرتا چلوں، مشرق وسطی پہ مثلا کیا سب شیعہ ہو جائیں گے پھر امام آئیں گے؟ نہیں، مشرق وسطی پر غلبہ امامت والوں کا ہوگا. غلبہ سب شیعہ ہو جائیں گے جب نہیں، یہ شرط نہیں ہے. توجہ سنیں گا، غلبہ کیسے ہوگا؟ غلبے سے مراد یہ ہے کہ مشرق وسطی کی ساری عوام اس کو لیڈر ایکسپٹ کرے گی جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا. علامتیں بتا رہا ہوں. مشرق وسطی امام کے آنے سے پہلے مڈل ایسٹ سارا شیعہ نہیں ہوگا کہ مثلا آپ سمجھیں کہ سب بریلوی، دیوبند، وہابی اور یہ مطلب جتنے فرقے وہ سب ختم ہو جائیں، سب شیعہ ہو جائیں گے. نہیں، غلبہ، طاقت، قدرت مڈل ایسٹ کے اندر محبان اہل بیت کی ہوگی، اور محبان اہل بیت کسی بھی فرقے میں ہوں. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں فرقوں کی بحث نہیں ہے. امام کا ساتھ فرقہ نہیں دے گا. میں سمجھوں میں شیعہ ہوں، فرقہ بریلوی ساتھ دے گا، دیوبند ساتھ دے گا، شیعہ ساتھ دے گا، نہیں. معصوم فرماتے امام کا ساتھ وہ دے گا جس کے بطن میں لقمہ حرام نہیں ہوگا، حرام سے پاک ہوگا. دو چیزیں ہوں گی. امام نے کہا ہمارے قائم کے خلاف دو لوگ کھڑے ہوں گے، دو طبقے کھڑے ہوں گے. قائم کے خلاف، امام مہدی کے خلاف دو لوگ کھڑے ہوں گے. کون ہوں گے وہ دو طبقے؟ امام صادق فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام، ایک نطفہ حرام. یہ دو لوگ کھڑے ہوں گے حضرت حجت کے مقابل. اب مڈل ایسٹ امام کو یہ جو مشرق وسطی، یہ کیا چاہیے؟ یہ ظہور سے پہلے. پھر ظہور کے بعد جو حکومت ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہے. لیکن آئے توجہ سنیے گا، اب سوال یہ بنتا ہے، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا. ظہور مڈل ایسٹ، یہ جو مشرق وسطی ہے، اسی کی ہم مثال لے لیں. ابھی ہم پوری دنیا کو نہیں سوچیں، ہم صرف مشرق وسطی کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی خطے کو لیتے ہیں. سارا گولف کنٹریز ہو گئیں، پاکستان، ہندوستان ہو گیا، ساری بر صغیر ہو گیا، اسی کو لے کر مشرق کو لے کر بات کرتے ہیں. اس کے اندر کیا علامتیں، میں علامتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، روایتوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا تجزیہ اور تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ظہور ہے کیا. دیکھیں امام آ کر کیا کریں گے؟ دشمنان خدا سے جنگ. آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں نا، اسلام کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ ماشاءاللہ سنتے ہیں نا مجالس. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ. کتنے مسلمان تھے؟ 313. 313. ابھی یہاں بھی علامت بتائی کہ امام کی فوج کے جو کمانڈرز ہوں گے وہ 313 ہیں. ٹھیک ہے، 313 کریم ہے امام کی. امام کی جو بٹالین ہے نا، فوج ہے، اس کی کریم ہے 313. 313 کے انڈر لشکر بنیں گے جو مختلف علاقوں میں جائیں گے. 313 امام کے بڑے قریبی ایک وہ کریم ہے. جیسے امام زین العابدین نے 173 افراد تیار کیے تھے بعد کربلا، وہ امام زین العابدین کی ایک کریم تھی. فرات بن احنف، ابو حمزہ سمالی، وہ تیار کر کے پھر امام نے ان کو مختلف جگہ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، بغداد کی زمین پر، عراق کی اور دیگر. امام سید الساجدین نے بعد کربلا. اب آئیں توجہ سنیں، یہ جو جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، ظہور اسلام کی آخری جنگ ہے. توجہ سنیے گا، دونوں کی مماثلت دیکھیے گا. پہلی جنگ اور یہ اسلام کی آخری جنگ ہے. آخری جنگ یعنی فائنل راؤنڈ. اب مجھے ایک بات بتائیں، توجہ سنیے گا. سوال یہ بنتا ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں مولانا صاحب، آپ کے ذہن میں بھی اٹھے گا، میں اسی کا جواب خود سوال اٹھا کے دے رہا ہوں. سب متقی پرہیزگار اور اچھے ہو جائیں پھر امام آئیں گے، ایسا ہے؟ ایک طبقہ یہ کہتا ہے. دوسرا طبقہ جو مختلف ہمارے یہاں نظریات ہیں، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سب برے ہو جائیں، ظلم پھیلتا رہے، برائی پھیلتی رہے، آپ اس کو نہیں روکو. ایسے بھی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو نہیں روکو، برائی جتنی پھیل رہی ہے پھیلنے دو تاکہ امام کا ظہور قریب ہو، مولا آ کے ختم کریں گے. ایک یہ بھی ہے. اب توجہ سنیے گا، یہ دو طرح کے نظریات ان بیلنس ہیں. ان بیلنس، افراط اور تفریط کا شکار ہیں. درمیان میں ایک معتدل نظریہ ہے، معتدل نظریہ، اس کو سمجھنا ہوگا. دوبارہ سنیے گا، سب اچھے ہو جائیں، متقی پرہیزگار، پھر امام آئیں گے. تو ایسا ممکن ہے؟ سب ہو جائیں گے، لیکچر سے، درس و دروس سے ہو جائیں گے؟ ابھی تک کتنے ہو گئے؟ ہو جائیں گے؟ نہیں. اچھا سب برے ہو جائیں پھر آئیں گے؟ تو دونوں نظریات پہ ایک سوال اٹھتا ہے.
جو کہہ رہا ہے کہ برائی پھیلتی رہے سب برے ہو جائیں پھر امام آئیں گے، تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت پھر امام کی مدد کرنے والے کون ہوں گے؟ جب کرپٹ لوگ ہوں گے، کرپٹ تو امام کا ساتھ نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے، ایک نظریہ، یہ نظریہ ادھر سائڈ پہ ہٹا دیں، جو کہہ رہا ہے کہ سب خراب ہو جائیں تو پھر امام آئیں گے. تو پھر امام کے ساتھی کون ہوں گے؟ صحابی کون ہوں گے؟ ساتھ کون دے گا؟ پھر امام تنہا پھر ہو جائیں گے، پھر امام کو شہید کر دیا جائے گا، زندانوں میں لے جائیں گے یہ ظالم. ایسا ہی ہے نا جیسے 11 اماموں کے ساتھ ہوا. اچھا یہ طبقہ ہو گیا سائڈ پہ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے نکالیں. اب دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام جب آئیں گے جب سب اچھا ہو جائے، تو پھر کیوں آئیں گے؟ جب سب اچھے ہو گئے تو پھر اس کے بعد دیٹس آل، مسئلہ حل ہو گیا، امام کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے ایسا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. سب برے ہو گئے تو امام کی جان کو خطرہ. امام آ کے کس کے ذریعے سے اپنا لشکر بنا کے دنیا پہ حکومت کریں گے؟ اگر سب برے لوگ ہوں اور سب اچھے لوگ ہوں تو پھر اچھا کرنے کس کو آئیں گے؟ توجہ سنیے گا، اب آئیے گا، توجہ سنیے گا. اگر دنیا میں حق ہی حق ہو، اچھے لوگ یعنی حق، برے یعنی باطل، اگر دنیا میں باطل ہی باطل ہوا تو امام کی جان کو خطرہ ہے. اس میں امام اگر صرف باطل ہی باطل ہو، اور اگر دنیا میں حق ہی حق پھیل گیا، سب بہتر ہو گئے، تو پھر امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تو اللہ کو چاہیے بس قیامت کرے اور ختم، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن توجہ سنیے گا، ظہور فائنل راؤنڈ، فائنل جنگ، آخری فیصلہ، آخری جنگ، آخری نبرد کو ظہور کہتے ہیں. اب سنیے گا معتدل نظریہ. اللہ نے شرط یہ رکھی ہے ظہور کی، علامتیں کئی پوری ہوئیں کئی پوری ہو جائیں، شرط ظہور یہ ہے کہ اس پورے خطے پر جب حق بھی 50% ہوگا، باطل بھی 50% ہوگا، تو اللہ 12ویں کو بھیجے گا، پھر حق باطل پر غالب آ جائے گا. یعنی حق اتنی تعداد میں ہو، حق اتنا ساتھ دینے والا ہو کہ جب امام آئے تو امام حل من نہ کہے، امام کو مدد کے لیے پکارنا نہ پڑے. امام جب آئے تو وہاں کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ رہا ہو بھائی میں یہاں قتل ہو جاؤں گا، بعد میں مٹی ڈال دینا آ کے. تو جو ہے آپ کی روایت پہنچ گئی، کربلا پہنچے امام حسین، مصائب میں سنیے روایت، مگر تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. آج میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن اس میں سے پوائنٹ سنیے گا. بنی اسد آئے دوڑتے ہوئے، امام حسین کے پاس آئے. امام روایت سب نے سنی ہے، مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن ذرا اس میں سے پوائنٹ دیکھیں کیا ہے. بنی اسد نے آ کر امام حسین سے کہا، ملاقات کی، الیک سلیک ہوئی، معرفت تھی یا نہیں؟ معرفت تھی، لیکن اطاعت کی. بنی اسد کے قبیلے میں سے 6 افراد صرف امام کے ساتھ آئے، 6. حبیب ابن مظاہر اور دیگر جو لوگ تھے وہ الگ ہیں، وہ کوفہ سے آئے. مگر جب امام کربلا پہنچے، نوانیس کی زمین پہ پہنچے، تو کربلا پہنچنے سے پہلے جو بنی اسد کا ملاقات ہے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہ پورا گاؤں، پورا قبیلہ بنی اسد کا تھا. امام کے ساتھ آئے، انہوں نے ملاقات کی، بات چیت کی. حبیب تو ساتھ تھے، حبیب تو پہنچ گئے تھے. دیگر بنی اسد کے اور نام بھی ہمیں شہدائے کربلا میں ملتے ہیں. ہمارا ان پہ کروڑوں درود و سلام ہے، ہمارا سلام ہے ان پہ. مگر عزادارو سنو، اب یہاں پر آ کر بنی اسد امام سے ملے، یہ جو ادھر رہنے والے تھے، ان میں سے صرف 6 آدمی آئے. شہدائے کربلا میں ان کے نام درج ہیں، وہ 6 افراد، یہ 6 آئے. باقی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کم از کم مورخ یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو گاؤں تھا، کم از کم وہاں پر 1500 سے 2000 کی آبادی تھی بنی اسد کی. جب امام حسین سے ملے ہیں تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب بنی اسد تھے، جس میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل تھے. یعنی اگر 1500 بھی نہیں لگائیں، 1000 کی آبادی لگا لیں، 1000 بھی نہیں لگائیں، 500 افراد رکھ لیں، 500 کے 500 کو آنا چاہیے تھا نہیں؟ تھوڑا سا ذرا روایت سے ہٹ کے سوچیں نا، پوچھیں آنا چاہیے تھا نہیں؟ 500 بھی اگر تھے، اس میں سے 6 آدمی آئے، only 6 persons، 6 آئے. وہ شہدائے کربلا میں ان کے نام ہے، آج وہ علیہ السلام، وہ سرخرو ہو گئے. باقی نے آ کر امام حسین نے باقیوں کو بتایا کہ اس زمین پر میں قتل ہوں گا. مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن سنیں اس میں سے پوائنٹ سنیں. امام نے ان کو بتایا، انہوں نے بولا
ٹھیک ہے اچھا مولا. وہ رونے بھی لگے, روئے بھی, امام حسین کے ہاتھ چومے, سینہ چوما, کہنے لگے مولا آپ یہاں شہید ہوں گے؟ کہا ہاں یہیں شہید ہوں گا. پھر امام نے کہا دیکھو امام حسین زبردستی تو کسی کو نہیں لائے نا کربلا, توجہ سنے گا, اور وقت کا امام زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرتا, وقت کا امام دلوں کو آمادہ کرتا ہے, دلوں میں ہدایت آتی ہے تو لوگ امام کے ساتھ آتے ہیں, ورنہ زبردستی امام کسی کو نہیں لائے. آپ سنیں جیسے یہ بنی اسد امام نے کہا بھائی میں یہاں قتل ہوں گا, میں یہاں شہید ہوں گا, اور میں نہیں میرے بچے بھی شہید ہوں گے, تو کیا کہا, جملے آپ کو تاریخ میں پتا ہے, سب نے کیا کہا, اچھا مولا, روئے بھی, امام کا ہاتھ چوما, سب کچھ کیا. پھر امام حسین نے کہا سنو, اگر کوئی تمہیں مجبوری ہے, کیونکہ حکومت یہاں پہ بڑے بڑے لشکر آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے تمہاری جانوں کو خطرہ ہے. امام حسین کی جان سے بڑھ کر تو نہیں تھی نا کسی کی جان, آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں. انہوں نے کہا بھائی, امام نے کہا تمہاری جانوں کو خطرہ ہے, ٹھیک ہے, اگر ہو سکے, امام نے واجب بھی نہیں کہا, حتمن بھی نہیں کہا, امام حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ لازمی کرنا, نہیں, امام نے کہا اگر ہو سکے تو آ کر ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دیں. تو یہ سنیے گا, مصائب نہیں پڑھنا, مصائب میں سنا ہے, ہو سکے تو آ کے مٹی ڈال دیں. پھر امام نے کیا کہا, امام کو پتا تھا کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے. امام نے کہا, امام مطمئن نہیں ہوئے, امام نے کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ, عورتوں کو بلاؤ. پھر عورتوں کو کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, تعارف کرایا نا. پھر کہا کہ دیکھو یہاں پہ آ کے آپ یہ کرنا, اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے, حکومتی پریشر کی وجہ سے, ظالموں کے پریشر کی وجہ سے نہیں آئے, تم آ کے مٹی ڈال دینا. پھر بھی امام حسین مطمئن نہیں ہوئے. امام نے کہا بچوں کو کہ بچوں ادھر آؤ, میں سکینہ کا بابا ہوں. بچوں کو تعارف کرایا, دیکھو یہ بچی ہے نا 4 سال کی, میں اس کا بابا ہوں, اگر کسی وجہ سے تمہارے ماں باپ نہ آئے, تم کھیل کھیل میں ہی ایسے ہی آ جانا, اور آ کے مٹی. ہو گئی بات, سن لیا. آخری پیغام ہے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, آخری میسج ہے, عہد کی رات ہے, عہد کی, وقت کے امام سے عہد کی رات ہے. ہو گئی بات, بنی اسد جانے اللہ جانے, ٹھیک ہے نا, ہم تنقید نہیں کر رہے, ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے, ہم ان کو برا بھلا تھوڑی کہہ رہے ہیں, ان کی مجبوریاں ہوں گی, وہ جانے اللہ جانے, لیکن اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. اے مہدی کے چاہنے والوں, اے حسین کے عاشقوں, اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. آج ہی اگر اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا خدا, آج ہی خدا ابھی کراچی میں ادھر ہی اسی زمین پہ بھیج دے 12ویں, اور امام آ کے کہے اے کراچی والو سنو, میں ظالم سے ٹکرانے جا رہا ہوں. ظالم کو امام برداشت کریں گے؟ امام حسین نے کیا نہیں نا, تو کسی ظالم نظام کو امام برداشت کریں؟ امام کہا میں ٹکرانے جا رہا ہوں اور میں فلاں جگہ شہید کر دیا جاؤں گا, ہو سکے تو اے کراچی والو آ کے مٹی ڈال دیں. میں کیا کروں, میں پھر آگے بڑھوں گا, امام کا ہاتھ چوموں, سینہ چوموں, اور کہوں مولا انشاءاللہ اللہ حافظ, ٹھیک ہے, کریں گے ایسا؟ نہیں, اب 12ویں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, اب 12ویں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے اطاعت کا درجہ, معرفت کے درجے پہ آ جانا کمال نہیں ہے, معرفت کے بعد اطاعت پر بھی آنا ہے. جب تک اطاعت کے درجے میں نہیں آئے, امام کی نصرت نہیں کر سکو گے, امام کے لیے تیار نہیں ہو سکو گے. یہ ہمارے لیے مثال ہے, ہمارے لیے عبرتناک کردار ہے, پوری کربلا عبرتناک کردار ہے. بس عزادارو, ہو گئی گفتگو تمام. اے عاشقان حضرت حجت, امام وقت جس میدان میں پکارے, آج زمانہ انتظار ہے, آج زمانہ انتظار ہے. امام کو راضی کرنا ہے, امام کو راضی کرنے سے پہلے ایک کام کرو, اپنے نفس کو راضی کرو, اپنے نفس کو میں راضی کروں کہ میرا نفس آج بہت ساری خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اسیر ہو گیا ہے, عورت کی محبت میں, مال کی محبت میں, پیسے کی محبت میں, مادیات کی محبت میں, منصب کی محبت میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم ہم امام زمانہ کو دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے کتنا؟ عہد کریں, آج عہد کریں, آپ اس فرش ولا پہ بیٹھے ہیں, فرش ولا پہ بیٹھے نا, عہد کریں کہ وہ جو علامت امام بتا رہے ہیں نا, انشاءاللہ وہ جو حق کا لشکر ہے نا, کیا پاکستان امام کو نہیں چاہیے؟ پاکستان کی زمین پہ امام حکومت نہیں کریں گے, امام کو پاکستان نہیں چاہیے. حق والے غالب آئیں. آپ جوانان بیٹھے ہیں, میں آپ کو میدان دے رہا ہوں. آج آپ کے پاس سب سے اہم ترین میدان پتہ ہے کیا ہے مہدویت کے لیے, اپنے وقت کے امام کی تیاری کے لیے؟ وہ ہے تعلیمی میدان, ایجوکیشن.
ایجوکیشن کے میدان میں آگے آئیں، پڑھیں، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا آرکیٹیکٹ بنے، اے آئی پڑھیں، اچھا عالم بنے، سب کچھ پڑھیں، دینی دنیاوی جس کو ہم نے تفریق کر دیا، دونوں تعلیمیں حاصل کریں. کیونکہ کیا وقت کے امام کا جب لشکر امام زمن میں ہر آدمی چاہیے. یاد رکھیں، امام جب آئیں گے ظہور کے بعد لشکر میں کون نہیں چاہیے؟ سب چاہیے. ایک طبیب بھی چاہیے، ایک انجینئر بھی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہیے، آپ کی تعلیم رائے گا نہیں ہوگی، لیکن نیت یہ کریں کہ میں اپنے نسل کی تربیت کے لیے، ان کو تیار کرنے کے لیے، حضرت حجت کے لیے ان کو تیار کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. بس عزیزان محترم، امامت اسلام کی بلند ترین شاخ ہے، اور امامت کو اطاعت کی ضرورت ہے، ولایت کو اطاعت کی ضرورت ہے. آج میں نے گفتگو تمام کی، باقی جو حدیث ہے میں اس کو انشاءاللہ کل آخری نشست ہے میں اس میں کمپلیٹ کروں گا. امام رضا کی حدیث ہے. اور بس ایک چیز یاد رکھیں، میں ایک پیغام دیتا جاؤں. آج مرحومین کے لیے بھی دعا کرنی ہے، مرحومین کا بھی دن ہے، تو ایک آخر میں میسیج دیتا ہے. دیکھیں ہم ایک دعا کرتے ہیں، ایک دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. کرتے ہیں نا. یہ اعلیٰ علیین کیا ہے؟ اعلیٰ علیین معصوم سے جب پوچھا گیا تو معصوم نے کہا اعلیٰ علیین جنت میں سب سے اوپر کا مقام ہے، جہاں معصوم اور ان کے شیعہ ہوں گے. امام فرماتے ہیں جہاں معصوم اور ان کے شیعہ ہوں گے. محب نہیں، محبت کرنے والے کا درجہ اپنا ہے، مگر شیعہ جو پیروی کرے گا، جو پیروکار ہوگا. اعلیٰ علیین جنت کا سب سے اوپر کا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ. اچھا، اس کے مقابلے میں نا امام نے قرآن نے بھی ایک اور طبقہ ذکر کیا کہ جہنم میں بھی سب سے نچلا طبقہ ہے. ایک اسفل سافلین ہے اور ایک سب سے نچلا طبقہ ہے. پوچھا گیا مولا وہ کون سا ہے؟ کہا وہ سجین ہے. اعلیٰ علیین اور سجین. سجین میں کون لوگ ہوں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں. اعلیٰ علیین میں جب پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ حدیث سنیں، بڑی دلچسپ حدیث ہے. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ سنیے گا، اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا صاحبان عقل، عقل والے. پوچھا جن میں عقل کم ہے یا رسول اللہ؟ جن میں عقل کم ہوگی یعنی بے وقوف بھی. کیا بے وقوف جنت جائے گا؟ پیغمبر اکرم نے کہا ہاں جائے گا. توجہ سنیے گا، بے وقوف آدمی بھی جنت جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا جتنے دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں یہ پہلے جنت میں جائیں گے، سارے پہلے پہنچ جائیں گے. اور ہم وہاں دیکھ رہے ہوں گے ارے یہ تو اس کے مزے، یہ تو بغیر حساب کتاب کے چلا گیا، کیونکہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عقل نہیں ہے. پھر پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بے وقوف بھی کہاں؟ کہا جنت کے اور درجات اور باغوں میں بے وقوف ہوں گے، اعلیٰ علیین میں فقط عقل والے ہوں گے، صرف عقل والے. اب ویسے تو ابھی میں بات کر رہا ہوں عقل والوں کی. اس وقت اگر کسی سے بھی پوچھا جائے سب کہیں گے ہم سب عقل والے، بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا میں بے وقوف ہوں. تو جو سنیے گا، اس لیے اعلیٰ علیین عزیزان محترم، اعلیٰ علیین کے لیے ہمیں عمل کرنا ہوگا. یعنی معرفت جس کو ہو گئی امام کی وہ جنت کے اور درجوں میں ہوگا، مگر معرفت کے بعد اگر اطاعت بھی کرے گا تو اعلیٰ علیین میں ہوگا. اعلیٰ علیین جانے کے لیے اطاعت شرط رکھی گئی ہے. اچھا سجین میں کون ہوگا؟ سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے. معصوم سے پوچھا، مولا علی سے پوچھا مولا یہ بتائیں سجین میں کون ہوگا؟ تو مولا نے کہا سجین میں وہ تاجر ہوں گے جو بغیر فقہ کی تعلیم حاصل کیے تجارت کرتے ہیں. وہ بزنس مین جو حلال و حرام کا پابند نہیں ہے، سود وود سب چیزیں کر رہا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کیے بغیر تجارت کرتا ہے. اب سب سے زیادہ شاید پاکستانی تاجر نہ ہو، سب سے زیادہ یہیں کے نہ ہو، لیکن سجین. پھر کہا مولا نے دوسرا طبقہ وہ ہوگا، دوسرا طبقہ، پہلا سجین میں کون ہوگا؟ وہ تاجر جو فقہ کی تعلیم حاصل نہیں کرتا. اور پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، یتامہ کا خیال نہیں رکھتا. اس لیے عزیزان محترم آج کی رات عہد کی رات ہے، آج کی رات عہد کی رات ہے. مرحومین کو یاد کریں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، مگر پورا سال یاد کریں. ہمارے کلچرل چیزیں بہت ہیں، کلچر.
پورا سال آج ہی قبرستان جانا ہے لازمی، ایسا ہے نا؟ روایتوں میں کہیں نہیں ہے کہ آج ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، مشکل میں نہیں پڑے، آج ہی جانا ہے، ٹریفک میں پھنس کے بھی جانا ہے، لڑکے بھی جانا ہے، بارش آندھی طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، آج ہی جانا ہے۔ کسی معصوم نے کہا ہے ایسا فقہی مسئلہ ہے؟ نہیں، بلکہ معصوم فرماتے ہیں ہر جمعے کے روز مرحومین کی قبر پہ جایا کرو، ہر جمعے کے دن۔ امام پنجم پانچویں امام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میری بات کو آدھا سن کے نہیں جائیے گا، کبھی کہیں مولانا نے منع کر دیا کہ شب برات پہ قبرستان نہیں جاؤ، آدھی آدھی باتیں لیتے ہیں نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کلچرل چیزیں ہیں ہماری، کلچرل، وہ اتنی زیادہ رائج ہو گئی کہ ہم دین بھول گئے۔ جیسے آج کے دن قبرستان لازمی جانا ہے، ایسا نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ ہر جمعے کو جائیں، ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں۔ آج کے دن جاتے ہیں، پھر جا کے دیکھتے ہیں ارے اماں کی قبر ہی نہیں مل رہی، ابو کی قبر ہی نہیں مل رہی، کیسے ملے گی؟ سال بھر تو گئے نہیں، پتہ ہی نہیں تھا، اب تو اور بن گیا۔ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں، پورا 2 گھنٹے قبر ہی ڈھونڈتے رہیں گے، قبر نہیں مل رہی، نہیں ملے گی۔ اس لیے نہیں ملے گی کہ جاتے رہیں ہر ہفتے میں ایک دن۔ امام نے جمعے کا دن کہا ہے، چلو آپ کو جمعے کو ورکنگ ڈے ہوتا ہے، اتوار کو چلے جائیں، ہفتے میں ایک دن ضرور جائیں معصوم کے۔ اسی طرح اور کلچرل چیزیں، مثلاً اب آپ دیکھ لیں، مثلاً ایک دن پہلے، شب برات سے ایک دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ عرفہ۔ یہ کوئی شرعی عرفہ نہیں ہے۔ عرفے کا دن 9 ذی الحج ہے، جس دن حاجی حج پہ ہوتے ہیں، حضرت مسلم کی شہادت والا دن ہوتا ہے جب مجلس ہوتی ہے، وہ عرفے کا دن ہوتا ہے، جب دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام حسین کی دعائے عرفہ، وہ ہے اصل عرفہ۔ یہ ہمارا بنایا ہوا عرفہ ہے، یہ چلا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجلس کرنے میں حرج نہیں ہے، پھر آدھی بات سن کے نہیں جائیے گا، پوری بات سنیں۔ مجلس کرنے میں حرج نہیں ہے، مجلس تو ذکر امام حسین ہے، آپ جب چاہے کریں، مرحومین کو یاد کرنے میں حرج نہیں ہے، آپ جب چاہے کریں، لیکن اس کو مخصوص نام نہیں دیں کہ یہ عرفے کا ہی دن ہے، اسی دن کرنی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہیں۔ عرفے کا دن ذی الحج کے مہینے میں آتا ہے، شعبان میں کوئی عرفہ نہیں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں، اب جو چلی آ رہی ہیں ہم ان کو زیادہ نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہے کریں، مگر جو چیز اسلام سے نہ ٹکرائے وہ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شرعی چیزوں سے ٹکرائے، اسلام سے ٹکرائے، تو اسلام منع کرتا ہے کہ پھر وہ آپ کلچرل چیزیں انجام نہ دیں۔ امام جب ظہور کریں گے تو امام صادق فرماتے جب ہمارے بار میں آئیں گے تو کچھ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ مولا نے کہا وہ کیوں؟ لوگوں نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا وہ اپنے آبا و اجداد کے کلچر پہ چل رہے ہوں گے، امام آ کر کلچر ہٹائیں گے، دین لائیں گے، اور جب اسلام آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی نا۔ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں کہ انشاءاللہ اسلام کو اپنے وجود پر اور اس میں رائج کریں۔ باقی انشاءاللہ ایک دن رہ گیا ہے، میں کل انشاءاللہ اس موضوع کو بھی کمپلیٹ کروں گا، مزید اور چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور امام رضا کی جو حدیث رہ گئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل میں، اس جشن میں آنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگارہ حاضرین کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، یقیناً آج بہت ہی عظیم رات ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے، جیسے رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے، آج کی شب کو بھی لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ یقیناً اہم رات ہے آج کی رات، پروردگارہ یقیناً مغفرت کی رات ہے، براءت کی رات ہے۔ براءت کہتے ہیں دوری کو، گناہوں سے دوری کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ پروردگارہ ہمیں حقیقتاً ان گناہوں سے دور کر دے جس سے ہمارے امام کا دل ناراض ہوتا ہے۔ پروردگارہ عہد کریں، دیکھیں آج کے دن عہد کی رات ہے، عہد کی رات ہے اپنے وقت کے امام سے، ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ پیش ہوتے ہیں، مگر آج کے دن پورے سال کے اعمال پیش ہوں گے، آج کی رات پیش ہوں گے پورے سال کے اعمال۔ یہ زیدی ہے، یہ نقوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھمکانا ہے، مولا یہ آپ کے نام سے بڑا نجیب الطرفین بنا پڑتا ہے، اعمال پیش ہوں گے۔ اس لیے فخر شجرے پہ نہیں کریں، فخر کردار پہ کریں، شجرے پہ فخر امام کو پسند نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے پروردگارہ ہمیں حقیقتاً دین اسلام جیسا تو نے نازل فرمایا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے گناہ اسیر و نصیروں کو رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں بالخصوص جن مومنین نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس مسجد و امام بارگاہ میں خدمات انجام دینے والے مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔
پروردگارہ ان مجالس کا خمسہ کا اہتمام کرنے والے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا ان سب مرحومین کو اعلی علیین میں مقام عطا فرما، پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، پروردگارہ تمام علماء حق مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما، دشمنان اسلام کو ان کے ناپاک عزائم سمیت نابود فرما، ظالمین کو نابود فرما، مظلومین کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، اور تمام شہداء اسلام کے لیے۔ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔